ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمبر جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کا باب 16 جس کا نام ہے مرض مستمر کا یہ فرسٹ پارٹ ہے۔ تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں زمر بیمار ہو جائے گی یا شاید اسی سے ریلیٹڈ یہ باب ہے، لیکن خیر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور اس وقت میں اپنے بھائی کے روم میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور وہ سو رہا ہے اور مجھے یہی ہے کہ وہ جاگ جائے گا اور اس کو میں ڈسٹرب کر رہی ہوں، لیکن خیر مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ نیند کا بہت پکا ہے تو وہ جلدی اٹھنے والا نہیں ہے۔ تو میں اپنی طرف سے احتیاط کرتے ہوئے ریکارڈنگ کرتی ہوں، اور وہ کسی بھی وقت اٹھ سکتا ہے، تو مجھے اس کا تھوڑا بہت ڈر ہے۔ تو درمیان میں ریکارڈنگ چھوڑ دوں گی جب وہ اٹھ جائے گا، اس کے علاوہ اور میں کیا احتیاط کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ میں نے ایک سمر کیمپ اٹینڈ کیا تھا۔ اس چھڑی جیسی لڑکی ٹوائلا سٹینزبری کے ساتھ، وہ بہترین ایتھلیٹ تھی۔ اسے فٹنس کا جنون تھا، جتنی دبلی ہو جائے کم تھا۔ 1 پاؤنڈ یہاں سے 1 پاؤنڈ وہاں سے، ہرنی کی طرح بھاگتی تھی، مگر پھر وہ چلنے کے قابل بھی نہ رہی۔ تب میں نے جانا کہ وہ نفسیاتی بیمار تھی۔ اس بیماری نے اس کی بصارت چھین لی تھی۔ میں نے نہیں دیکھا ٹوائلا سے زیادہ کسی کو اپنے جسم کے بارے میں اتنا جنونی۔ ساری زندگی اس نے جس چیز کے پیچھے بھاگتے گزاری، اسی نے اسے تباہ کر دیا۔ تم کہتے ہو برلن، انتقام تمہارا جنون ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، انتقام جنون نہیں ہوتا، یہ تو ایک بیماری ہے جو دل کو کھاتی ہے اور روح کو زہریلا کر دیتی ہے۔ ستمبر کے آخری ایام میں گرمی کم تھی، مگر حبس اب بھی تھا۔ ایسے میں اس ہسپتال کی اونچی بلڈنگ کی ایک کھڑکی سے جھانکو تو اندر ڈاکٹر قاسم بشارت کے کمرے میں زمر بالکل خاموش بیٹھی تھی، اور ڈاکٹر قاسم اس کو تعصب سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو اپنے ہسبینڈ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ مجھے میرے کڈنی کا بتائیے، کیا وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے؟ بظاہر مضبوط انداز سے پوچھا۔ زمر، آپ نے 4 سال اس ڈونیٹڈ کڈنی پہ گزارے ہیں، مگر یہ پرفیکٹ میچ تھا۔ آپ نے کہا تھا میری قسمت اچھی ہوئی تو 20 سال بھی گزار سکتی ہوں۔ ڈاکٹر پہ جمی آنکھوں میں کرب سا ابھرا۔ آئی ایم سوری زمر، مگر پچھلے 3 ماہ سے نہ آپ دوا ٹھیک سے لے رہی ہیں، نہ چیک اپ کے لیے آتی ہیں۔ پچھلے ہفتے ٹیسٹ کے لیے بھی میں نے زبردستی آپ کو بلایا تھا۔ ذرا رک کے گہری سانس لی۔ آپ کی کڈنی تقریباً ختم ہو چکی ہے، مکمل نہیں، تقریباً۔ کتنے عرصے بعد مجھے نئے کڈنی کی ضرورت پڑے گی؟ جلد از جلد، جتنی دیر کریں گی اتنا مسئلہ ہوگا۔ کیا آپ نے کسی اور ڈاکٹر کی رائے لی؟ جی، میں ڈاکٹر فاروق احسان کے پاس گئی تھی، ٹیسٹ بھی دوبارہ کروائے۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مجھے جلد از جلد ٹرانسپلانٹ کروانا ہوگا۔ کمرے میں ایک آزردہ سی خاموشی آ ٹھہری۔ کیا آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہے جو آپ کو کڈنی ڈونیٹ کر سکے؟ قدرے توقف سے انہیں پوچھا۔ میں کوئی گیم نہیں کھیل رہی کہ ایک چیز ضائع ہو جائے تو دوسرے سے مانگ لوں۔ کڈنی ڈونیشن بہت بڑی بات ہے، اور میں اپنی فیملی سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہتی مزید۔ وہ اس سوال پہ ناخوش ہوئی تھی۔ اوکے ریلیکس، انہوں نے اسے تسلی دی۔ میں ڈونر کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جتنی جلدی آرگن ملے اتنی جلدی ہم ٹرانسپلانٹ کر دیں گے، لیکن آپ نے پہلے کی طرح اب بد احتیاطی نہیں کرنی۔ میں پھر کہوں گا، آپ اپنی فیملی میں کسی کو راضی کرنے کی۔ وہ مزید یہ باتیں نہیں سن سکتی تھی، فضا میں موجود حبس اور گھٹن بڑھ گئی تھی، اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی تلاش کا سفر ختم بھی کیجیے کبھی، اپنی تلاش کا سفر ختم بھی کیجیے کبھی، خواب میں چل رہے ہیں آپ۔ اسی حبس زدہ دن جب پرندے اکتائے اکتائے اڑ رہے تھے، ایک اور ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں آبدار عبید ایک کرسی پہ بیٹھی تھی اور سامنے بستر پہ لیٹے مریض کی باتیں توجہ سے سن رہی تھی۔ وہ ایک درمیانی عمر کے صاحب تھے، ابھی مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہوئے تھے، نالیوں وغیرہ ہنوز لگی تھی، چہرے پہ بھی نقاہت تھی۔ پچھلی ملاقات میں آپ مجھ سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں، وہ نرمی اور آسان سے کہہ رہی تھی۔ ویسے تو میں ہپنو ٹرانس تھراپسٹ ہوں، مگر ایک ریسرچ کے سلسلے میں مجھے آپ کا کیس سننا ہے۔
کیا آپ کمفرٹیبل ہیں؟ جی آپ پوچھیے، انہوں نے نقاہت سے اسے دیکھتے سر ہلایا۔ اوکے، آبدار نے گہری سانس لی۔ آپ کی سرجری کے دوران جواد صاحب، ایک وقت ایسا آیا تھا جب آپ کا دل بند ہو گیا تھا اور آپ کو واپس لانے میں ڈاکٹرز کو 50 سیکنڈ لگے تھے۔ ان 50 سیکنڈز کے لیے آپ کلینیکلی ڈیڈ ہو چکے تھے۔ وہ غور سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کہہ رہی تھی۔ انہوں نے پھر اسپات میں سر ہلایا۔ ان 50 سیکنڈز میں کیا ہوا تھا؟ کیا دیکھا آپ نے؟ جواد صاحب کے چہرے پہ تکلیف ابھری، ذرا سے شانے اچکائے۔ آپ یقین نہیں کریں گی۔ ٹرائی می، وہ مسکرائی۔ انہوں نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کر کے یاد کیا۔ اس وقت میری سرجری جاری تھی، نشے کے باوجود مجھے تکلیف ہو رہی تھی، کچھ آوازیں بھی کانوں میں پڑتی تھی ڈاکٹرز وغیرہ کی۔ پھر میں نے سنا کہ وہ لوگ مجھے لوز کر رہے ہیں۔ ذرا سی افراتفری پھیلی، وہ رکے، وہ غور سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے اچانک سے میری ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ میں نے خود کو بہت ہلکا محسوس کیا۔ میں اس بارے میں کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ پوچھ رہی ہیں تو سر جھٹکا، ایسے جیسے میں کسی بوجھ سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ آنکھیں موندے دقت سے بول رہے تھے، کہ جیسے کوئی مجھے کھینچ رہا ہے۔ میں آپریشن ٹیبل پہ لیٹا تھا۔ میں نے خود کو اس کے نیچے سے نکلتا محسوس کیا، ہلکا اور آزاد، اور اس کے آگے ایک تاریخ جگہ تھی، جیسے کوئی غار یا سرنگ ہوتی ہے۔ میں اس میں سے گزر کر دوسری طرف نکلتا گیا۔ آبدار نے نوٹ بک پہ کچھ لکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر اس غار نما طریقے سے نکل کر میں نے دیکھا کہ میں اسی آپریشن تھیٹر میں ہوں، مگر اوپر فضا میں تیر رہا ہوں۔ آپ یقین نہیں کریں گی، مگر میں نے اوپر سے دیکھا کہ نیچے ٹیبل پہ میرا جسم لیٹا ہے اور ڈاکٹرز مجھے مسلسل ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دفعہ آبدار نے کاغذ کو دیکھے بنا چند الفاظ گھسیٹے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے یاد کیا۔ میں نے اوپر فضا میں دیکھا اپنے والد کو اور ایک بچی کو جو میرے بچپن میں اسکول میں کرنٹ لگنے سے مر گئی تھی، اور بھی چند فوت ہوئے رشتہ داروں کو۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن میرے اور ان کے درمیان ایک سرحد تھی، مادی سرحد نہیں، نہ ہی کوئی لکیر۔ وہ ایک ایسی اندیکھی باؤنڈری تھی جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں اس طرف تھا اور وہ لوگ دوسری طرف۔ وہ مجھے مسلسل واپس جانے کا کہہ رہے تھے، اور میں نہ آگے جا سکتا تھا، نہ پیچھے مڑ سکتا تھا۔ کیا آپ نے وہاں کسی اور کو دیکھا؟ کتنے ہی لمحے وہ کچھ نہ بولے، پھر اسی طرح بند آنکھوں سے اسپات میں سر ہلایا۔ روشنی، وہ روشنی تھی، مگر ٹیوب لائٹ یا سورج یا چاند کے جیسی روشنی نہیں۔ وہ مختلف قسم تھی۔ شاید اسی کو نور کہتے ہیں، مگر وہ صرف نور نہیں تھا، وہ نور کا وجود تھا، a beacon of light۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھ رہی ہوں۔ کیا اس نے آپ سے ایک بات کی؟ وہ بغور ان کے چہرے کی اذیت دیکھ رہی تھی۔ جی، مگر ایسے نہیں جیسے انسان کرتے ہیں، الفاظ سے نہیں۔ پھر بھی مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، اور یہ کہ مجھے واپس جانا ہوگا۔ انہوں نے آنکھیں کھول دی، پھر ہر شے ریوائنڈ ہو گئی۔ میں واپس ہوتا ہوا اپنے جسم میں داخل ہو گیا، بھاری اور وزنی۔ اس وجود کے قریب کیا محسوس کیا آپ نے؟ غیر مشروط محبت، احساس قبولیت، علم کی تڑپ۔ وہ سراپا محبت تھا۔ وہ کون تھا، اور کیا یہ صرف ایک خواب تھا؟ نہیں، یہ NDE تھا، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس۔ آپ سمیت دنیا میں ہزاروں لوگ اس سے گزر چکے ہیں۔ چونکہ آپ کی موت کا مقرر وقت ابھی نہیں پہنچا تھا، اس لیے آپ مر کر بھی زندہ ہو گئے۔ قدرے رکی۔ رہی بات کہ وہ کون تھا، تو آج تک کوئی انسان نہیں بتا سکا کہ وہ کون تھا۔ اس تجربے سے گزرنے والے یہود کہتے ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ مسیح ابن مریم تھے، مسلمان کہتے ہیں کہ وہ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام تھے۔ لیکن مجھ سے پوچھو تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ نورانی وجود جو مر کر زندہ ہونے والوں کو ملتا ہے وہ کون ہے۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ آپ کو کیا سکھاتا ہے۔ اپنی چیزیں سمیٹ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ آپ خوش نہیں لگ رہی، جیسے آپ کو جس چیز کی تلاش تھی وہ آپ کو نہیں ملی۔ آبدار کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ جبراً مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، آپ آرام کیجیے۔ اب وہ مسکرا کر الوداعی کلمات کہہ رہی تھی۔
کثرے کاردار کے لاؤنج میں اس صبح کھلی کھڑکیوں سے روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ شہرین سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی اور ہاشم کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ شرٹ کے کالر کھڑے تھے اور میز پہ رکھی 3 عدد ٹائز میں سے ایک اٹھا رہا تھا۔ آہٹ پہ نظر اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ سفید شرٹ اور خاکی پینٹس میں ملبوس، سنہرے بالوں کی اونچی پونی بنائے شہری مسکراتی ہوئی آ رہی تھی۔ سونی ہم دونوں کو اپنے اسکول فنکشن میں ساتھ ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ گرے ٹائی نہیں جائے گی اس کے ساتھ؟ وہ آگے آئی اور ہاشم کے ہاتھ سے نرمی سے گرے ٹائی لے کر رکھی اور بلو اٹھائی۔ ہاشم نے بس مسکرا کر اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ شہری اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شیرو کی کمپنی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے سنا ہے تم دونوں ہارون عبید کے ساتھ شراکت داری کر رہے ہو اس کمپنی میں۔ اس کے کالر مزید کھڑے کیے اور ٹائی گردن میں ڈالی، پھر گرا لگانے لگی۔ تم نے صحیح سنا ہے، وہ ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کر گرا کو اوپر تک لائی۔ ہاشم مٹھاس سے پکارا، سعدی کہاں ہے؟ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، تمہاری بہت دوستی تھی اس سے۔ وہ بھی اسی انداز میں مسکرایا۔ جس گن سے اسے مارا گیا ہے وہ گلاک G41 تھی۔ شیرو کے پاس ہے ایسی گن، انکار مت کرنا۔ مسکرا کر اس کے کھڑے کالر سیدھے کیے، پھر ٹائی کی نوٹ پکی کی۔ کہیں یہ نہ ہو کہ میں فارس کو کال کر دوں۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹائی پن اٹھانے مڑی تو ہاشم نے اپنا موبائل اٹھایا۔ شہری واپس ہوئی، اس کی ٹائی کو شرٹ کے ساتھ پن کے ذریعے نتھی کیا تو ہاشم نے نمبر ملا کر اسپیکر آن کیا۔ تیسری گھنٹی پہ فارس کا ہیلو کمرے میں گونجا۔ ٹائی پن لگاتی شہری نے چونک کر ہاشم کو دیکھا، وہ اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ فارس، یار شہری کو تم سے ضروری بات کرنی ہے، اس کے فون کی بیٹری ختم تھی، اس کی بات سن لو ذرا۔ اعتماد سے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ شہری کے ہاتھ اس کی ٹائی پن پہ ہی جم گئے، دم بخود ساکت۔ فارس ہیلو کہہ رہا تھا، اس نے بدقت تھوک نگلا۔ ہاں فارس، کیسے ہو؟ زخمی آنکھوں سے ہاشم کو کہتے جبرن مسکرا کر بولی، اکتوبر کے پہلے ویکنڈ پہ ہماری ہاؤس وارمنگ ہے، تم آ سکو گے؟ نہیں، بزی ہوں، ذرا توقف سے بولا۔ اور کچھ؟ نہیں تھینک یو، جلدی سے بولی۔ ہاشم نے فون بند کر کے میز پہ ڈالا، پرفیوم اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھتے گردن پہ چھڑکا۔ فضا ایک دم معطر ہو گئی۔ تمہارے تو الفاظ ہی غائب ہو گئے شہری، یقیناً اس لیے کہ تمہارے باپ کا سارا کاروبار میرے اوپر، تم نے سنا، میرے اوپر انحصار کرتا ہے۔ رہی سعدی کی بات، تو تم اس کو غائب کرنے میں میرا نہیں تمہارا ہاتھ ہو سکتا، اور اگر تم نے فارس کو کچھ کہنا ہوتا تو بہت پہلے کہہ دیتی۔ کوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ شہری نے مرے مرے ہاتھوں سے کوٹ کو سامنے کیا۔ ہاشم نے اس میں اپنے بازو ڈالے اور پھر اسے کندھوں پہ برابر کرتے اسی طرح بولتا گیا، اور جو گن میں نے شیرو کو گفٹ کی تھی وہ G45 تھی، اس کا تمام پیپر ورک میرے لاکر میں موجود ہے، سو اگلی دفعہ مجھے بلیک میل کرنے کے لیے کوئی بہتر طریقہ ڈھونڈنا۔ بجائے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس کی طرف گھوما اور مسکرا کر اس کے کندھے پہ لٹکا پرس اتارا۔ بوجھے چہرے والی شہری حرکت بھی نہ کر سکی۔ بجائے میرا اعتراف ریکارڈ کرنے کے، پرس سے ریکارڈنگ پہ رکھا سیل فون نکال کر اس کے سامنے لہرایا اور دروازے تک آیا۔ فیونا کو بلایا، اس کو چولہے میں پھینک دو۔ سیل فون اس کو تھماتے درشتی سے بولا، پھر مڑ کر بت بنی شہری کو دیکھا، تم آ رہی ہو یا میں اکیلے جاؤں؟ مجھے تمہاری نئی کمپنی میں شیئر چاہیے، 33%۔ بامشکل گردن اکڑا کر بولی۔ ہاشم مسکرایا۔ شہری چہرہ اس کے کان کے قریب کیا، میں تمہیں اپنی کمپنی میں ایک پائی بھی نہیں دینے لگا۔ وہ باہر نکل گیا اور شہری نے تلملا کر پیر پٹکا تھا۔ اس صبح حنین اسٹڈی ٹیبل پہ اپنی پسندیدہ کتاب درمیان سے کھولے بیٹھی تھی۔ کچھ دن سے وہ اسے باقاعدگی سے پڑھ رہی تھی اور 88 فصیلیں پڑھنے کے بعد، دل پہ گناہوں سے لگنے والے زنگ کو سمجھنے کے بعد بالآخر وہ اس فصل پہ پہنچ گئی تھی جس کا اسے انتظار تھا۔ باب 689 مرض عشق کی دوا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے پوری توجہ سے وہ دروازہ ڈھونڈا جو قدیم زمانوں میں لے جاتا تھا، اور پھر اپنے سیلف
ہائی ہپنوسس میں خود کو گھر کرتے ہوئے پٹ کھول دیے۔ دوسری جانب ایک روشن دوپہر واضح ہوئی، چل چلاتی ہوئی دھوپ ایک چراگاہ پہ بکھری تھی، سبزہ ہر سو سبزہ، اور اس زمردی گھاس پہ سفید پھولے پھولے سے بھیڑ جا بجا گھاس چرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کیا واقعی دمشق میں اتنا سبزہ تھا؟ مگر کوئی بات نہیں، یہ ہنا کی دنیا تھی۔ وہ قدم قدم چلتی آئی اور ایک پتھر پہ بیٹھے شیخ کے دائیں جانب آ بیٹھی، جھکے کندھوں کے ساتھ۔ اس نے محض اتنا کہا، میں آ گئی ہوں، مجھے بتائیے کیا ہے میرا علاج؟ شیخ اپنے سفید سرمئی لباس میں بیٹھے تھے، نگاہیں دور چرتے بھیڑوں پہ تھی۔ ہلکا سا بولے، تیری محبت نے مجھے وہاں لا کھڑا کیا ہے جہاں تو ہے۔ اب یہاں سے مجھے نہ کوئی پیچھے ہٹا سکتا ہے، نہ آگے بڑھا سکتا ہے۔ درست، میں بھی ایسے ہی نقطے پہ کھڑی ہوں۔ وہ بھی سامنے دیکھنے لگی۔ میرا دل جل رہا ہے، میں بے چین ہوں، مضطرب ہوں، لیکن اس قاتل جادو کے اتار کا کوئی منتر ہے، کوئی دل میں یہ مرض مستمر، پرانا، مسلسل چلے آنے والا مرض اپنی جگہ بنا چکا ہے، اور میں اپنا دل کھو چکی ہوں۔ کیا میں پھر سے اپنے دل کی مالک بن سکتی ہوں؟ وہ گناہ گار ہے، قاتل ہے، پھر بھی میں اس سے نفرت نہیں کر پا رہی۔ مریض محبت کو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا چاہیے لڑکی، کہ کسی شخص کے قبضے سے اپنا دل چھڑانے کے لیے اس کو بھولنا یا اس سے نفرت کرنا ضروری نہیں۔ بھولے بغیر موو آن کیسے کیا جائے پھر؟ اس کا علاج کر کے انسان کو چاہیے کہ اس مرض کو یا تو پیدا نہ ہونے دو، لیکن اگر پیدا ہو چکا ہے تو اس کے علاج کے لیے 2 طریقے ہیں۔ آج میں تمہیں پہلا طریقہ سمجھاتا ہوں، اور کیا گارنٹی ہے کہ میں یہ کروں گی تو میرا دل مجھے واپس مل جائے گا؟ یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ تم کتنے اچھے سے دوا لیتی ہو۔ اس کا دل پھر سے شکوک و شبہات کا شکار ہونے لگا۔ 700 سال پرانے شیخ کو کیا معلوم موبائل، انٹرنیٹ، آئل کارٹیلز، پاکستان کے مرڈر ٹرائلز اور ان سارے مسئلوں کا جو اسے درپیش تھے، مگر پھر بھی اس نے سننا چاہا۔ شیخ کا پہلا توڑ، غض بصر، مطلب اسے عربی بھول بھال گئی تھی۔ اپنی نگاہ کو پست رکھو، نگاہ کی حفاظت کرو، اس کو نہ دیکھو جس کی وجہ سے دل کھویا ہے۔ حنین نے حیرت سے ان کو دیکھا جن کی نگاہیں سامنے تھی۔ بھیڑ چراگاہ میں چر رہے تھے، آواز چل رہی تھی، مگر حنا کا دماغ الجھ گیا۔ نگاہ پست کرنے سے کیا ہوگا؟ 10 فائدے ہیں، سنو گی؟ شیخ نے مسکرا کر چہرہ اس کی طرف موڑا۔ حنا نے اس بات میں سر ہلایا۔ پہلا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو بھی انسان فلاح پاتا ہے وہ حکم الہی مان کر ہی فلاح پاتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے وہ حکم نہ ماننے کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے۔ حنین مزید توجہ سے سننے لگی۔ دوسرا فائدہ، اس کی نظر جو زہر آلود تیر تمہارے دل تک پہنچا کر تمہارا دل ہلاک کرتی ہے، آنکھ کی حفاظت سے وہ تیر تمہارے دل تک نہیں پہنچے گا۔ وہ انگلیوں پہ گنوا رہے تھے۔ سوئم، نظر کی حفاظت سے دل میں پوری توجہ سے اللہ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، ورنہ جن لوگوں کی نگاہ آزاد اور آوارہ رہتی ہے ان کا دل منتشر رہتا ہے۔ آزاد نگاہی بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ صحیح، وہ بالکل محو ہو کر سن رہی تھی۔ چہارم، آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے، اور آزاد نگاہی یعنی ہر غلط چیز یا شخص کو دیکھ لینے سے دل مغموم رہتا ہے۔ پنجم، نگاہ پست رکھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ سورہ نور میں اللہ نے غض بصر کی آیت کے بعد اس آیت نور پیش کی ہے؟ کیونکہ دل میں نور نظروں کو حفاظت سے داخل ہوتا ہے، اور جب دل نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر اور برکت اس انسان کی طرف دوڑتی ہے، اور جن کے دل اندھیر ہوں ان کو شر اور تکالیف کے بادل گھیرے رکھتے ہیں۔ چراگاہ اور اس کے اجلے بھیڑ، ہر چیز حنین کے ذہن سے محو ہو چکی تھی، اور وہ مکمل یکسوئی سے سن رہی تھی۔ بوڑھا استاد کہہ رہا تھا، ششم، تم اللہ کا اصول جانتی ہو، اس کے لیے جو چھوڑو گے وہ اسے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو، وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا۔ وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا، اور تمہاری فراست کبھی خطا نہیں ہوگی۔
مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ حنین کے دل کی گرہیں کھل رہی تھی۔ 7ویں چیز، آزاد نگاہی سے انسان ذلیل ہوتا ہے، اپنے نفس کے قدموں میں خود کو رول کر بے توقیر کر دیتا ہے، مگر جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، لوگوں میں بھی فرشتوں میں بھی وہ سانس لینے کو رکے۔ 8ویں بات، نگاہ کے ذریعے شیطان اتنی تیزی سے دل میں جا پہنچتا ہے جتنی تیزی سے کسی خالی جگہ میں خواہشات بھی نہیں پہنچ سکتی۔ وہ امیدیں دلاتا ہے، نگاہوں کی توجیہات پیش کرتا ہے، اور انسان گناہ کی آگ میں یوں جلتا ہے جیسے کسی بکری کو تنور میں ڈال کر بھونا جائے۔ اسی لیے شہود پرستوں کو قیامت کے دن آگ کے تنوروں میں ڈالا جائے گا۔ اوہ وہ چونکی! یہ جو جہنم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں یہ گناہوں کو سمبلائز کرتی ہیں، جیسا گناہ اسی شکل کی سزا۔ شیخ نے اسبات میں سر ہلایا۔ 9ویں چیز، غصے بصر سے دل کو قرآن پہ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ جن کی نگاہیں آوارہ ہوں ان کے دل اتنے پھنسے اور الجھے ہوتے ہیں کہ یہ فراغت ان کا مقدر نہیں بن سکتی۔ آخری یعنی 10ویں چیز، انہوں نے گہری سانس لی۔ انسان کے دل اور آنکھ کے درمیان ایک سوراخ ہے، ایک راستہ ہے۔ جس کام میں آنکھ مشغول اسی میں دل مشغول ہوتا ہے۔ ایک کی اصلاح سے دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے، ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہ کو صاف رکھو، اس شخص کو نہ دیکھو جس کی طرف دل ہمکتا ہے، کیونکہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر حلال ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن حلال نہیں ہے، سو جب اپنی نگاہ کی مالک بن جاؤ گی تو دل کو بھی واپس حاصل کر لو گی۔ یہ پہلا طریقہ کرو۔ ہنی نے کتاب بند کی تو قدیم زمانوں کا فسو، سبز چراگاہ اور اجلے بھیڑ سب غائب ہو گئے۔ آنکھیں موند کر اس نے کتاب پہ سر رکھ لیا۔ وہ صبح شام کھڑکی سے ہاشم کی بالکنی دیکھا کرتی تھی۔ وہ کب آتا ہے کب جاتا اسے ساری خبر تھی، کیونکہ نگاہ وہیں لگی تھی۔ یہ نظر ہوتی ہے جو اونٹ کو ہانڈی اور انسان کو قبر تک پہنچاتی ہے۔ کیا نظر بد والی حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا تھا؟ وہ کسی اور دنیا میں گم سوچے جا رہی تھی۔ سعدی یوسف کے زندان خانے میں خاموشی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑا قلم سے ایک لکیر لگا رہا تھا۔ نیلی جینس پہ سبز ٹی شرٹ پہنی تھی۔ وہ پہلے سے دبلا لگتا تھا۔ میری نے میز پہ کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں کونے میں کہیں اور لکیریں بھی لگی تھی۔ 4 ماہ اور 2 دن۔ وہ قید کے دنوں کا یوں حساب رکھتا تھا کہ آج ہماری عید ہے میری۔ میز کی طرف آتے اس نے اداسی سے پوچھا، نہیں کل ہے۔ مجھے یہاں 4 ماہ سے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی میرے لیے نہیں آیا۔ کیا واقعی میرے گھر والے میرے لیے کوشش کر رہے ہوں گے؟ سوچتے ہوئے وہ بے دلی سے کھانا شروع کرنے لگا، پھر رک کر اسے دیکھا۔ میری انجیو، رات کو کیا ہوا تھا؟ تم پڑھتے پڑھتے اس کاؤچ پہ سو گئی تھی، پھر نیند میں ایک دم سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ دیکھو، مجھے تمہارے ادھر آنے پہ اعتراض نہیں، اگر تو میں تمہیں پسند آ گیا ہوں تو میرے جیسے ہینڈسم لڑکے۔ بکو مت، تم میرے بیٹے سے چند سال ہی بڑے ہوگے۔ خفگی سے اسے جھڑکا، پھر تکان سے کن پٹی سلائی۔ میں سونے جا رہی ہوں، گارڈ برتن لے جائے گا۔ اسے پتا تھا کہ میری کے سوا وہ کسی کو اپنے کمرے میں برداشت نہیں کرتا۔ اگر تم نے رات کو کوئی برا خواب دیکھا ہے تو بتاؤ، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ یا صاحب السجن، خود کو جازب سمجھنا چھوڑ دو اور کھانا کھاؤ۔ تو رشتی سے ٹوکتی وہ سامنے بیٹھ گئی، مگر سعدی نے کھانا ڈھک دیا۔ کون سا خواب ہے جو تمہیں اکثر رات کو نیند سے جگا دیتا ہے؟ میری کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی تو لہجہ ذرا نرم تھا۔ پہلے نہیں، پہلے تو میرے بیٹے کا ہی خیال آتا رہتا تھا، اس کا علاج ہاشم کروا رہا ہے نا، مگر جب سے میں نے تمہیں وہ نیکلس والی بات بتائی ہے وہ سب یاد آنے لگا ہے۔ جب مسز کاردار نے علاج کی رقم دینے سے انکار کیا تو کیسے فیونا میری ہمدرد بن کر مجھے اکساتی تھی کہ ان کا نیکلس چرا لوں۔ اس کو ان کے جیولری باکس کا کوڈ بھی معلوم تھا۔ اسے کیسے پتا تھا؟ وہ چونکا۔ صاف بات ہے مسز کاردار مجھے نوکری سے نکالنا چاہتی تھی، مگر کانٹریکٹ کے تحت میرا دورانیہ رہتا تھا بھی، سو فیونا نے ان کے ساتھ سارا کھیل ترتیب دیا۔ میں نے چوری کر ڈالی اور رپورٹ ہونے کے قریب تھی کہ تمہاری وجہ سے ہاشم مجھے یہاں لے آیا۔ مسز کاردار کو کانٹریکٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟
ہاشم بلا وجہ ان کو اپنے باپ کی ملازموں کو نہ نکالنے دیتا۔ مطلب وہ الجھا۔ ان میاں بیوی کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے۔ اورنگزیب کاردار مجھ سے جواہرات پہ نظر رکھواتے تھے، وہ اسی لیے مجھ سے بدظن رہتی تھی، حالانکہ ان کی پسند کی شادی تھی۔ جواہرات نے اپنے ایک بے حد چاہنے والے کو ٹکرا کر اورنگزیب سے شادی کی، اورنگزیب کی پہلی شادی بھی تڑوائی۔ اس سے اورنگزیب کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جواہرات نے اورنگزیب کو 2 بیٹے دیے، دولت دی، مگر اب وہ ایک دوسرے سے بیزار آ چکے تھے۔ تمہیں یہ سب کیسے پتہ ہے؟ میری مسکرائی۔ بے وقوف لڑکے، میں اس گھر کی ملازمہ رہی ہوں۔ مالک سمجھتے ہیں جیسے ہماری زبان نہیں، ویسے ہمارے کان بھی نہیں ہیں، مگر ہم ہر کھانے پہ، ہر چائے پہ موجود ہوتے ہیں۔ گھر کے سارے راز ہمارے سینوں میں دفن ہوتے ہیں۔ واہ، خیر کیا چیز تمہیں ڈسٹرب کرتی ہے؟ وہ رات جب اورنگزیب کاردار کی موت ہوئی، اس نے جھرجھری سی لی۔ شاید اندر سے میں خود اتنے برس مسز کاردار کی محبت کی ایک پکار کی منتظر رہی ہوں۔ اس رات زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ انہوں نے مجھ سے مسکرا کر بات کی تھی۔ میں اوپر ہاشم کی بالکنی میں پودے دیکھ رہی تھی، ساتھ فون پہ اپنے بیٹے سے بات کر رہی تھی۔ وہ یاد کر کے بتا رہی تھی۔ وہ نیچے اپنے باتھ روم کے دروازے سے جو پچھلے برآمدے میں کھلتا تھا باہر نکل رہی تھی۔ ان کو سردی میں دیکھ کر مجھے فکر ہوئی۔ میں نے ان کو کچھ گرم اوڑھنے کا مشورہ دیا۔ وہ مسکرائی تھی۔ پھر مجھے اورنگزیب کے لیے کافی لانے کا کہا۔ سب اچھا تھا، مگر کچھ وقت بعد اورنگزیب صاحب کی موت۔ جھرجھری لی۔ اس کے بعد شادی، وہ کبھی بھی میرے ساتھ اچھی نہیں رہی، ہر وقت ترش اور خفا۔ شادی میں نے 11 سال ان لوگوں کی خدمت کی، مگر ان میں سے کسی نے 11 منٹ انٹرنیٹ پہ میرے بیٹے کے کیسز کو سرچ نہیں کیا۔ صرف تم نے احساس کیا تھا میرا۔ کاش میں نے تمہارے آگے اس قصر کا دروازہ کبھی نہ کھولا ہوتا۔ میری وہ ہمدردی سے آگے ہوا۔ تم اس رات کو اس لیے بار بار دیکھتی ہو کیونکہ تم نے اورنگزیب کاردار جیسے اپنے ایک حمایتی کو کھویا تھا۔ تم دل سے چاہتی ہو کہ وہ واپس آ جائے، اور کچھ نہیں۔ کیا میرے خواب کا کوئی مطلب نہیں نکلتا جوزف؟ اسے مایوسی ہوئی۔ اگر ہم قدیم مصر کے قید خانے میں ہوتے اور میرے ساتھ فرعون کی کنیز قید ہوتی تو تمہارا خواب بہت قیمتی ہوتا۔ اس کے بدلے میں یا تو تمہیں سزائے موت دی جاتی اور پرندے تمہارا سر نوچ کھاتے، یا تم ایک دفعہ پھر سے شاہی محل جا کر ملکہ اور اس کے بیٹوں کی خدمت کرتی۔ مگر نہ میں جوزف ہوں، نہ مجھے خواب کی تعبیر بتانی آتی ہے۔ میں تو تمہارا دل ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ میری نے غیر مطمئن انداز میں سر ہلایا، مگر اٹھتے ہوئے وہ ناخوش لگ رہی تھی۔ شاید یہ کچھ اور تھا جو اسے ہمیشہ سے الجھاتا تھا۔ جسٹس سکندر کے ڈرائنگ روم میں سرد بتیاں جلی تھیں۔ ٹی وی اسکرین پہ مسلسل وہی خبر چل رہی تھی۔ سامنے ٹہلتے جسٹس صاحب نے غصے سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا۔ پھر ہاشم کو دیکھا جو ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھا تھا، بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا رکھا تھا اور ناخوشی سے کے باوجود خود کو پرسکون رکھے ہوئے تھا۔ میرا گھر سے نکلنا تک عذاب کر دیا ہے رپورٹرز نے۔ آپ کو تو کسی نے یہاں آتے نہیں دیکھا؟ نہیں، خاور نے کالونی خالی کروا لی تھی پولیس سے۔ ہاشم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تبھی خاور اندر داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور جسٹس صاحب کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ یہ سب نہ ہوا ہوتا سر، اگر آپ 20 مئی کو مجھے پوری بات بتاتے۔ آپ نے بتایا کہ سعدی آپ کو آپ کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات اور آپ کے افیئر کی تصاویر کے ساتھ بلیک میل کر رہا ہے، جو اسے آپ کے کمپیوٹر سے ملی تھی۔ یہ سچ ہے، اس نے میرے کمپیوٹر کے ریسائیکل بن سے مٹائی ہوئی چیزیں نکال لی تھی۔ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ اور ویڈیو، اس ویڈیو کا کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ جسٹس سکندر نے سر جھٹکا اور آگے پیچھے ٹہلنے لگے۔ وہ سخت قبیدہ خاطر نظر آ رہے تھے۔ ہاشم نے قدرے ٹھنڈے انداز میں پکارا، وہ ویڈیو سعدی کو کہاں سے ملی تھی؟ میں نہیں جانتا۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ اب کس کس کے پاس ہوگی؟ کیونکہ میرے خیال میں یہ فارس غازی کا کام ہو سکتا ہے۔ ہاشم پر یقین تھا۔ جسٹس سکندر نفی میں سر ہلاتے سامنے صوفے پہ بیٹھے۔ وہ دماغ سے نہیں، ہاتھوں سے سوچتا ہے، اتنی لمبی پلاننگ وہ نہیں کر سکتا۔ ہاشم اور خاور نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر ہاشم نے گہری سانس لی۔ وہ میرا کزن ہے، میں برسوں سے اس کو جانتا ہوں، یہ اسی کا کام ہے۔ اس لڑکے نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو صرف اس کے وکیل کے پاس ہوگی، اگر سعدی کو کچھ ہوا تو وکیل اس کو ریلیز کر دے گا۔ خاور نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ہاشم کے بھی ابرو بھنچے۔ کون ہے اس کا وکیل؟ سمر یوسف نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ تو سر اس نے 4 ماہ انتظار کیوں کیا؟ خاور کو الجھن ہوئی۔ اگلے ہی دن ویڈیو
کیوں نہ ریلیز کر دی؟ وہ میرے ہائی کورٹ جج بننے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں کوئی عام جج نہیں ہوں، میرا بھائی سیکٹری ہے، سیاسی خاندان ہے میرا، اور اب اس کی وجہ سے مجھے استعفیٰ دینا پڑ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا ہاشم، لیکن لڑکا تمہارے پاس ہے، اس سے پوچھو کہ ویڈیو کس نے ریلیز کی ہے، اس سے پوچھو، ورنہ اگر میں ڈوبا تو یاد رکھنا تم سب کو لے ڈوبوں گا۔ وہ غصے سے انگلی اٹھا کر کہہ رہے تھے۔ ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر دھیرج کا اشارہ کیا۔ آرام سے یور آنر، ہارون عبید اور ہاشم کاردار جیسے دوستوں کی موجودگی میں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر واپس کار میں بیٹھتے اس نے خاور سے کہا تھا، سعدی سے اس وکیل کے بارے میں پوچھنا ہوگا۔ آپ کو نہیں سر، مجھے پوچھنا ہوگا، خاور سختی سے بولا۔ تو ہاشم نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ جو بھی پوچھنا منہ زبانی پوچھنا، اسے کسی قسم کا ٹارچر مت دینا۔ خاور اس بات سے شدید کوفت کا شکار ہوا مگر خاموش رہا۔ اسے فارس سے زیادہ وکیل پہ شبہ تھا۔ انیکسی پہ دم توڑتے ستمبر کی وہ رات قدرے حبس آلود اتر رہی تھی۔ نیچے تہہ خانے میں زمر چند کاغذات کھول کھول کر دیکھ رہی تھی اور فارس ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے فون پہ بات کر رہا تھا۔ حنین انگلی سے میز پہ لکیریں بنا رہی تھی۔ خلجی صاحب نے بھی لا علمی ظاہر کی ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ سعدی کا وکیل کون تھا۔ فارس نے فون رکھا تو زمر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بلیک پینٹ پہ گرے شرٹ پہنے وہ چھوٹے کٹے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے الجھا الجھا لگ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے فارس، سعدی نے جھوٹ بولا ہو، اس کا کوئی وکیل نہ ہو۔ نہیں، اس نے کسی کو تو بتایا ہوگا۔ وہ مطمئن نہیں تھا۔ حالانکہ بھائی کو یہ سب ہمیں بتانا چاہیے تھا، حنین نے صرف سوچا، مگر شاید اس کا ذمہ دار سعدی نہیں، وہ اور زمر تھی۔ ویڈیو کی فورینزک جلد آ جائے گی، جج مستعفی ہو جائے گا مگر وہ کبھی گرفتار نہیں ہوگا۔ ویڈیو جعلی اور او سی پی کی موت طبی قرار دے دی جائے گی۔ کچھ دن بعد میڈیا نیا ایشو پکڑ لے گا اور اس کو سب بھول جائیں گے۔ ویلکم ٹو پاکستان۔ ابھی تک سوائے پولیس کے کوئی کھل کر جج کی حمایت میں سامنے نہیں آیا۔ دیکھتے ہیں۔ ان دونوں کی باتوں سے حنین کو بوریت ہونے لگی تو اوپر چلی آئی۔ کل عید تھی۔ اس دفعہ حنین نے نئے کپڑے نہیں لیے تھے۔ امی سعدی کے لیے بھی نئے کپڑے نہیں لائی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ کچن کی گول میز پہ آ بیٹھی۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا اور بڑے ابا قریب بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ ندرت اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ شبنم باجی کے ہاں سے کارڈ آ گیا ہے، اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ان کے بیٹے کی شادی ہے۔ سوچ رہی ہوں ولیمہ بھگتا آؤں زکیہ خالہ اور سارا کے ساتھ۔ امی، آپ کا جانا ضروری ہے کیا؟ وہ سوچ میں ڈوبی بولی۔ بڑے ابا نے چونک کر کتاب سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اے لو، ضروری کیوں نہیں، خاندان کا معاملہ ہے، پھر کچھ دینا دلانا بھی پڑتا ہے۔ اف امی، پوری بات تو سنیں۔ وہ جلائی۔ آپ کا بھی شائستہ خالہ سے وہی رشتہ ہے نا جو فارس ماموں کا ہے؟ ہاں تو ماموں سے کہیے نا کہ وہ چلے جائیں۔ ابا اسے دیکھتے زیر لب مسکرائے، مگر ندرت نہیں سمجھی تھی۔ اس کو کیوں تنگ کروں حنین، وہ بیچارہ پہلے ہی کام میں مصروف رہتا ہے، اس کے پاس وقت کہاں ہوتا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں امی، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کیونکہ وہ پچھلے 4 ماہ سے سعدی بھائی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ امی، وہ لوگ اپنی شادی کے بعد ایک دفعہ بھی باہر کھانا کھانے نہیں گئے، کبھی ساتھ گھومنے نہیں گئے۔ سعدی بھائی کے ساتھ یہ سب انہوں نے نہیں کیا، پھر ہم کیوں سارا بوجھ ان دونوں پہ ڈال دیں اور ان کو کوئی اسپیس ہی نہ دے؟ ندرت چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تو خیال ہی نہیں آیا، مگر مجھے تو آ گیا نا۔ اب سنیں، پرجوش سی رازداری سے کہنے لگی، آپ کہہ دیں ماموں سے کہ آپ کے گھٹنوں میں درد ہے اور آپ نہیں جا سکتی، سو وہ چلے جائیں۔ آگے سے وہ کہیں گے، اچھا میں حنین اور سیم کو ساتھ لے جاتا ہوں، آپ کہنا کوئی ضرورت نہیں، اپنی بیوی کو لے کر جاؤ۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ صرف زمر پھپھو کو دیکھیں گے۔ وہ خود ہی کہہ دے گی کہ میرا تو کورٹ میں فلاں کام ہے، آپ کہنا ہفتہ کی شام کون سا کورٹ ہوتا ہے۔ پھر 2-3 جذباتی ڈائلاگ بولنا کہ میرا شادی ہوتا تو وہیں چلا جاتا، ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی لے آنا، جیسے دادی کے سامنے ایکٹنگ کرتی تھی ویسے ہی، بس پھر دونوں مان جائیں گے۔ چٹکی میں مسئلہ ہی حل کر دیا حنین نے۔ ندرت کا بس جوتے پہ ہاتھ جاتے جاتے رہ گیا۔ بڑے ابا مسکرا کر کتاب پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کی میز کے گرد سب بیٹھے تھے اور خاموشی سے کھانا کھایا جا رہا تھا۔ تبھی ندرت نے بات چھیڑی، فارس، شبنم باجی کے بیٹے کا ولیمہ ہے اگلے ہفتے، تمہارا الگ کارڈ بھیجا ہے۔ اس نے لقمہ لیتے ہوئے محض سر ہلا دیا۔ میرے گھٹنوں میں بہت درد ہے آج کل، ایسے کرو تم چلے جاؤ، صرف چند گھنٹوں کی ہی تو بات ہے۔
فارس نے رک کر انہیں دیکھا۔ بڑے ابا مسکرا کر چہرہ جھکائے ہوئے تھے۔ میں نہ کہتی، مگر جانا ضروری ہے، اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، فارس کی نظریں حنین کی طرف اٹھی۔ حنا اور سیم کو ساتھ بھیج دیں پھر؟ بے خبر سیم کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہیں سچی؟ کب جانا ہے؟ حنین نے زور سے اس کے پاؤں پہ اپنا جوتا مارا۔ اس کی بولتی بند ہوئی، پھر بے چارگی سے فارس کو دیکھا۔ سوری ماموں، میرے ایگزامز ہیں۔ ان دونوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے تمہیں زمر کے ساتھ بلایا تو تم دونوں میاں بیوی چلے جاؤ نا۔ زمر نے نوالا منہ میں رکھتے چونک کر انہیں دیکھا، پھر فارس کو۔ اس نے بھی زمر کو دیکھا تھا، پھر سنبھل کر بولی، بھابھی میں ضرور جاتی، مگر کورٹ میں میری ایک ضروری سماعت ہے اور ارے ہفتے کی رات کون سا کورٹ ہوتا ہے؟ ویسے بھی اگر میرا شادی ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ کہتی، مگر ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے۔ فارس نے سنجیدگی سے بات ختم کی۔ زمر بھی چپ ہو گئی۔ بڑے ابا مسلسل زیر لب مسکراتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ حنا نے ابا کو میں نہ ہوتی تو اس گھر کا کیا بنتا والی نظروں سے دیکھ کر فخریہ شانے اچکائے تھے۔ عید قربان بہت سی قربانیوں کی داستان اپنے اندر سموئے کائنات پہ اتری تو اداس موسم میں خوشی سے کھل گئی۔ سعدی یوسف نے اپنے کمرے کی دیوار پہ آج ایک لکیر کا مزید اضافہ کرتے ہوئے ان کو گنا تو معلوم ہوا اس قید میں اسے 4 ماہ اور 2 دن بیت چکے تھے۔ دل کے نہا خانے میں شکوہ پھر سے اٹھا تھا۔ کیا ان 4 ماہ میں کسی نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا؟ مگر پھر سر جھٹک دیا اور باتھ روم میں آیا، کموڈ کے اوپری ٹینک کا ڈھکن کھولا۔ اندر کلنگ فلم جو سینڈوچ کے اوپر سے وہ اتار کر سنبھال لیتا تھا میں لپٹی چند چیزیں رکھی تھی جو اس نے گزرے دنوں میں جمع کی تھی۔ گارڈ کا لائٹر، ایک سٹیل کا کانٹا، کانٹے کے دانتوں کو اس نے لائٹر سے پگھلا کر ایک پک بنانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ابھی پوری طرح سے نہ بن پائی تھی۔ اس کو یاد تھا کہ لاک کیسے کھولتے ہیں، مگر کیا یہ لاکس وہ کھول پائے گا؟ مایوسی اس کے رگوں پہ میں پھیلنے لگی۔ پاکستان میں عید کی دوسری شام قصر کاردار میں باربیکیو کی مہک پھیلی تھی۔ طویل ڈائننگ ٹیبل پہ ڈنر سجا تھا اور تینوں کاردارز کے ہمراہ ان کے انیکسی والے رشتہ دار موجود تھے۔ یہ ڈنر ہاشم کی طرف سے تھا اور وہ سربراہی کرسی پہ براجمان تھا۔ دوسری سربراہی کرسی پہ فارس بیٹھا تھا، ہاشم کی سیدھ میں۔ ڈنر سرو کیا جا رہا تھا، موم بتیاں جل رہی تھی، ملازم بار بار تازہ اشیاء لا رہے تھے۔ سیم کا دھیان صرف کھانے پہ تھا۔ ندرت جواہرات سے نارمل بات چیت کر رہی تھی۔ بڑے ابا بھی نارمل تھے۔ نوشیروان ازلی بیزار سر جھکائے کھانا زہر مار کر رہا تھا۔ فارس اپنی کرسی پہ بیٹھا بے نیاز مگر اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ سب نارمل تھے سوائے 2 لوگوں کے۔ ندرت کے دائیں بائیں بیٹھی زمر اور حنین۔ زمر تنے نکوش اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی، گود میں رکھی دوسری مٹھی بار بار بھینچ لیتی، لیکن حتی الامکان کوشش تھی کہ آنکھوں میں وہ غصہ نہ نظر آئے جو اندر ابل رہا تھا۔ ذہن میں وہ سارے ماہ و سال چل رہے تھے جب وہ ہاشم کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی رہی، کیسے جواہرات اسے ہسپتال میں دیکھنے آتی تھی اور وہ کبھی نہ جان سکی کہ یہ لوگ اف زمر یہ ابھی مت سوچو۔ حنین بالکل چہرہ جھکائے آہستہ آہستہ کھا رہی تھی۔ وہ غصے میں نہیں تھی، وہ تکلیف میں تھی۔ ہاشم نے اسے ایک دفعہ بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس کا دل جل رہا تھا لیکن اداکاری جاری تھی۔ وہ کتنے سکون سے فون پہ سعدی کے سامنے اس امتحانی مرکز والے وکیل کو کال کر کے کہہ رہا تھا کہ وہ حنین کا کیس کھلوا سکتا ہے۔ حنین اس کے لیے کیا تھی؟ ایک بے وقوف لڑکی۔ کاش وہ اس سے نفرت کر سکے، مگر نفرت بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ وہ اسے دیکھے گی نہیں، نگاہ کی مالک بنے گی تو دل کی مالک بنے گی۔ جسٹس سکندر کے ساتھ بہت برا مذاق کیا گیا ہے، یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے زمر؟ ہاشم نے جتنے سکون سے مخاطب کیا، زمر نے اتنے ہی اطمینان سے چہرہ اٹھایا۔ فارس بالکل آرام سے کھاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ ظاہر ہے ان کے کسی دشمن کی ہوگی، لیکن نہ یور آنر گرفتار ہوں گے نہ کسی مشکل میں پڑیں گے، مگر ان کو اپنی کرسی چھوڑنی پڑے گی زمر۔ تو کیا ہوا؟ وکالت شروع کر دیں گے، الیکشن لڑیں گے، بار چلائیں گے، ایک قتل ہی کیا ہے نا؟ اس نے شانے اچکائے۔ اف، جواہرات نے نزاکت سے جھرجھری لی۔ کوئی انسان اتنی سفاکی سے کیسے کسی کی جان لے سکتا ہے؟ پتہ نہیں اس کو رات کو نیند کیسے آتی ہوگی۔
بہت ہی حیرت اور افسوس سے تبصرہ کیا۔ زمر نے گود میں رکھی مٹھی مزید زور سے بھینچ لی، ایک کاٹ دار نظر صرف جواہرات پہ ڈالی مگر خاموش رہی۔ پھوپھو، کس نے کیا ہوگا ان کے ساتھ ایسا؟ سامنے بیٹھے سیم نے پوچھا تو زمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ 14ویں سالگرہ کے بعد سے بڑا بڑا لگنے لگا تھا، قد بھی نکال رہا تھا، آواز بھی بھاری ہو رہی تھی۔ یہ تو جج صاحب کو ہی معلوم ہوگا کہ ان کا دشمن کون ہے۔ مجھ سے پوچھو تو یہ گناہ ہے جو انسان کا تعاقب کرتے ہیں۔ اب دیکھو، زمر لاپرواہی سے بولی، ہمارے سعدی کو کسی نے گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ ہم نہ سعدی کو ڈھونڈ سکے نہ ان لوگوں کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ چین سے رہیں گے۔ کوئی بھی قتل کر کے بچ نہیں سکتا۔ اس جرم کا گلٹ ہی انسان کو جان کو آ جاتا ہے۔ نوشیروان کا پلیٹ میں چلتا کانٹا سست ہو گیا، چونکہ چہرے پہ ایک دم اکتاہٹ اور اذیت نمودار ہوئی۔ ہاشم نے البتہ سر ہلا کر شربت کا سپ بھرتے کہا، بالکل ایسا ہی ہے، ڈونٹ وری سیم، سعدی جلد مل جائے گا۔ مسکرا کر نرمی سے تسلی دی۔ حنین نے سب سے آنکھیں میچ لی، پھر گہری سانس لے کر دوبارہ سے کہنے لگی، وہ نارمل نہیں تھی، وہ نارمل رہی بھی نہیں تھی۔ زمر، کیا آپ نے جسٹس صاحب کی خیریت پتہ کی؟ ہو سکتا ہے ان کو آپ کی کسی مدد کی ضرورت ہو۔ ہاشم نے اسے پھر مخاطب کیا۔ فارس نے گلاس لبوں سے لگاتے ہاشم کی آنکھوں پہ نظریں جمائی۔ تمہیں اس جج کی اتنی فکر کیوں ہے ہاشم؟ ایک دم سے سب نے چونک کر اسے دیکھا، مگر ہاشم کھلے دل سے مسکرایا۔ تمہاری وجہ سے تمہیں بری کرنے والے جج کی کریڈیبلٹی پہ حرف آئے گا، تو اصل پریشانی تو تمہیں ہوگی نا۔ فارس بس خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ تبھی فیونا کیمرہ لیے چلی آئی۔ میں فیملی فوٹوز اتار لوں سر؟ اس نے ہاشم سے پوچھا تھا، مگر زمر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اشارہ کیا۔ ابھی نہیں، کھانے کے بعد۔ فیونا نے تابعداری سے کیمرہ رکھ دیا۔ اب ڈیزرٹ پہ توجہ دینی چاہیے۔ جواہرات نے مسکرا کر ماحول کا تناؤ کم کرنا چاہا۔ ندرت اور ابا سعدی کے ذکر کے بعد خاموش ہو گئے تھے۔ ملازم برتن بدلنے لگے۔ زمر نے موبائل پہ حنین کو ایک ٹیکسٹ کیا۔ وہ ذرا چونکی، لیکن پھر معذرت کر کے صداقت کو کوئی کام یاد کروانے کا کہہ کر چلی گئی۔ 3-4 منٹ بعد واپس آ کر خاموشی سے بیٹھ بھی گئی۔ کھانا ختم ہوا اور سب لاؤنج میں جانے لگے تو زمر نے فیونا سے تصاویر اتارنے کا کہہ دیا۔ اس نے تابعداری سے چند تصاویر اتاری اور ہر دفعہ کی طرح ان کو ایک کاپی دینے کا وعدہ کیا۔ چائے بھی اسی رسمی تناؤ سے بھرے ماحول میں پی گئی۔ نوشیروان ڈسٹرب سا پہلے ہی اٹھ کر جا چکا تھا۔ ہاشم اور جواہرات آخری پل تک میزبانی نبھاتے رہے۔ جاتے سمے زمر سے ملتے ہوئے جواہرات نے ہلکے سے سرگوشی کی، ہنی، مجھے لگتا ہے تم نے اپنے انتقام کا ارادہ بدل دیا ہے۔ زمر نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اس ملکہ کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا۔ میں کچھ بھی نہیں بھولی، فی الحال صحیح موقع کے انتظار میں اپنے دشمن کے ساتھ ایک چھت تلے رہنے کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ جواہرات نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپکا۔ ندرت اور ابا ابھی ہاشم کا شکریہ ادا کر رہے تھے جب وہ دونوں پہلے ہی نکل آئی۔ اب برداشت ختم ہو چکی تھی۔ تاریخ سبزہ اظہار پہ چلتے ہوئے حنین دبے دبے غصے سے بول رہی تھی، یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ ان کو خود رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ زمر سر اٹھا کر تاریخ آسمان دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کدھر ہوگا، اس کو عید کا معلوم بھی ہوگا یا نہیں۔ پھوپھو، وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ میں ان کے کمپیوٹرز کو ہیک کرنے کی کوشش کروں، کہیں تو کوئی کانٹیکٹ نمبر ملے گا اس جگہ کا جہاں بھائی کو رکھا ہوگا۔ حنین، ہم ابھی کوئی غلطی افورڈ نہیں کر سکتے، خاور پکڑ لے گا اور سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔ ابھی ہم خاموشی سے فارس کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں۔ ہاشم کے ساتھ تمام ملوث افراد کا سامنے آنا ضروری ہے، مگر مجھے بھائی سے بات کرنی ہے۔ تم نے ابھی اس سے بات کر لی ہے؟ وہ چونکی، پھر مٹھی میں دبی شے کو دیکھا۔ مطلب یہ ہر تہوار یا پارٹی پہ ہماری تصویریں کیوں بناتے ہیں؟ پہلے تو اتنا خاص طور پہ نہیں پوچھا کرتے تھے۔ یہ تصویریں وہ سعدی کو دکھاتے ہوں گے۔ حنین یکدم سن رہ گئی۔ وہ چاہے تو خفیہ طور پہ بھی اتروا سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے ساتھ اچھے پوز میں تصویریں بنوانے پہ زور دیتے ہیں تاکہ سعدی کو ذہنی ٹارچر دے سکے کہ دیکھو تمہاری فیملی تم سے بے فکر ہو کر اپنی دنیا میں گم ہے۔ اوہ، اس کے لب سکڑے، پھر آنکھیں یکدم چمکی۔ یعنی ہمیں ان کے فونز ہیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے ہاتھوں سے انہی کے ذریعے بھائی کو پیغام بھیج سکتے ہیں۔ پھوپھو، زمر نے نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم مجھے صرف زمر بھی کہہ سکتی ہو۔
حنین ایک دم بالکل ٹھہر گئی، منظر دھندلا ہو گیا۔ وہ ایک 6 سالہ بچی کے روپ میں ڈھل گئی جو شرمیلی آواز میں ندرت سے کہہ رہی تھی، بھائی پھپھو کو پھپھو نہیں کہتا امی، میں بھی زمر کہہ لیا کروں۔ بیٹا بھائی بڑا ہے، اس کی اور بات ہے، مگر تم تمیز سے پھپھو کہا کرو۔ شرمیلی آنکھوں کی جوت ایک دم بجھ گئی، دھندلا منظر گم ہو گیا۔ وہ واپس سبزہ اظہار پہ کھڑی تھی اور زمر اس کے آگے چلتی دور جا رہی تھی۔ اس کے آدھے بندھے گھنگریالے بال ہلکے ہلکے جھول رہے تھے۔ حنین نم آنکھوں سے مسکرائی، اوکے زمر، اور عقب میں ہو لی۔ ہارون عبید کے اونچے کسر کو گہرے سبزہ اظہار پہ شام کی ٹھنڈی ہوا سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ گھاس نم تھی اور اس پہ مور ٹہل رہے تھے۔ آبدار بھی سوچ میں گم ننگے پاؤں چل رہی تھی، چہرہ سرخ سکارف میں لپٹا تھا۔ دفتن وہ رکی، آنکھوں کی پتلیوں کو سکیڑا۔ دور سے ایک ملازم ایک گھوڑا لیے چلا آ رہا تھا، سفید براق سا ننھا گھوڑا۔ ساتھ ہاشم کاردار چلا آ رہا تھا، بلیک سوٹ، چیل سے پیچھے کو سیٹ بال، مجید چہرے کی مسکراہٹ۔ دور سے اس کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا، وہ نہیں مسکرائی، صرف سوچتی رہ گئی۔ لمحے بھر میں اس کا ذہن 6 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ وہ 18-19 برس کی تھی تب۔ چہرے کے گرد تب بھی سرخ سکارف لپٹا ہوتا تھا اور وہ قدم قدم پانی میں چل رہی تھی۔ مڑ کر اس نے ساحل پہ بیٹھے بابا کو دیکھا جو موبائل پہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ بیرے ان کی ڈنر ٹیبل سیٹ کر رہے تھے۔ 2 سوٹ میں ملبوس افراد اور ایک عورت جسے وہ جواہرات کاردار کے نام سے پہچانتی تھی ٹیبل پہ بابا سے مل رہے تھے۔ وہ نظر انداز کیے جانے کا دکھ لیے چلتی رہی۔ پانی اس کے گھٹنوں برابر پہنچ گیا، وہ چلتی رہی۔ پھر اس نے پیچھے سے آوازیں سنی مگر وہ نہیں رکی، لبوں پہ شرارتی مسکراہٹ در آئی۔ ستانے کا شوق۔ وہ چلتی رہی، پانی کمر تک تھا جب اس کا پاؤں رپٹا، وہ اوندھے منہ گری۔ پانی سرمئی پانی، اندر سے سب نیلا سیاہ، ہر جگہ پانی۔ بامشکل چہرہ باہر نکالا، دھندلا سا نظر آیا کہ گارڈ اس طرف بھاگے آ رہے تھے۔ اس نے ایک شخص کو دیکھا، بابا کا مہمان۔ وہ کوٹ اتار کر پرے پھینکتا پانی میں کودا تھا۔ پھر ہر سو پانی تھا۔ اگلے مناظر فلیشز کی طرح آبی کی آنکھوں میں چمکے تھے۔ وہ اسے نکال کر لایا تھا۔ وہ خود بھی بھیگ چکا تھا، مگر جب آبی کی آنکھ کھلی تو اس نے خود پہ جھکے شخص کو دیکھا تو اسے معلوم تھا کہ اس شخص کی پشت پہ سفید شرٹ پہ ایک ننھی سیپی چپکی تھی۔ اس کے لبوں سے پہلے الفاظ یہی نکلے تھے، گرہم ریپر، موت کا فرشتہ۔ وہ گیلے چہرے کے ساتھ ہلکا سا ہنسا۔ گرہم ریپر اتنے قیمتی سوٹ نہیں پہنتے۔ اس نے بابا اور دوسرے چہرے بھی خود پہ جھکے دیکھے مگر وہ اس ایک شخص کو ملک الموت نہیں کہہ رہی تھی۔ پھر بھی گزرے ماہ و سال میں وہ جب بھی آتا، اس سے جب بھی ملاقات ہوتی، وہ اسے گرہم ریپر ہی کہتی تھی۔ یہ نام اسے ایک شخص کے ساتھ نتھی ہو چکا تھا۔ کوئی عجیب سا موت کا احساس بھی اس کے ساتھ نتھی ہو گیا تھا، اور آج بھی وہ اس کی سالگرہ نہیں بھولا تھا۔ مسکراتے ہوئے قریب آیا، ہیپی برتھ ڈے ریڈ۔ آبی مسکرائی، گھوڑے کے سفید نرم بالوں کو چھوا۔ اعلیٰ نسل کا قیمتی گھوڑا۔ تھینک یو گرہم ریپر، کیسے ہو تم؟ وہ اسے ہمیشہ بہت تکلف سے ملتی تھی، اس کی کالز کا جواب دینا بھول جاتی، سالوں فون نہ کرتی، مگر پھر بھی وہ اسے تم کہہ کر پکارتی تھی۔ میں اچھا ہوں، پسند آیا؟ گھوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ آبی نے مسکرا کر سر ہلایا، بہت زیادہ، چل ہمیں خاموشی میں کٹے۔ ہاشم نے اسی احتیاط پسندی سے سر کو خم دیا۔ میں تمہارے بابا کے پاس جا رہا ہوں۔ میں بھی آتی ہوں۔ وہ مڑتے مڑتے رکا، ذرا چونکا۔ آبی اس طرح کبھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ اس کے پاس ہاشم سے کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ اس کی برتھ ڈیز یاد رکھتا تھا تو وہ اس کی بیماری میں ضرور حال احوال پوچھنے آتی تھی۔ احسان کا بدلہ احسان اور کچھ نہیں۔ ہاشم کاردار کے لیے یہ رشتہ ایسا ایک کانچ کا تھا جس کو وہ اپنے سانس کی دھن سے بھی میلا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ وہ اندر ہارون کی اسٹڈی میں آ کر بیٹھا تو خاور ہارون کو سعدی کے بارے میں اپ ڈیٹ کر رہا تھا۔ ہاشم خاموشی سے سنتا رہا۔ دفتن دروازہ کھٹکا، خاور خاموش ہو گیا۔ آبدار نرمی سے مسکراتی اندر آئی اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میز کے پیچھے کنٹرول چیئر پہ بیٹھے ہارون، قریب کھڑا خاور اور سامنے بیٹھا ہاشم، سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ معصومیت سے مسکرائی، ابھی تک ننگے پیر تھی۔ مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ لوگوں سے، سادگی سے گویا ہوئی۔ ہاشم نے شور پوچھو کہہ کر حوصلہ افزائی کی۔ آپ لوگوں نے اسے کہاں رکھا ہے؟ کسے؟ ہارون کو تعجب ہوا۔ وہ لڑکا جو مسنگ ہے،
باری باری سب کے چہرے دیکھے۔ خاور صرف چونکا، لیکن ہارون مطمئن نظر آئے اور ہاشم پرسکون۔ کون سا لڑکا آبدار؟ ہاشم ناسمجھی سے بولا۔ ہاشم، اس نے آگے ہو کر پر امید نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے اسے کہیں رکھا ہوا ہے، آپ کو اس سے اہم معلومات چاہیے ہے، مگر یہ غلط ہے ہاشم۔ بابا، آبی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا، ہم نے کسی کو کہیں نہیں رکھا ہوا۔ اور ہم کیوں کسی کو رکھیں گے ریڈ؟ وہ تعجب سے مسکرایا، جیسے اس کی کم علمی پہ تعصب ہوا ہو۔ بس مجھے آپ لوگوں کی باتوں سے شک ہو رہا تھا، پلیز اگر ایسا ہے تو اس کو اس کی فیملی کے پاس بھیج دیں، پلیز، وہ لوگ کتنا پریشان ہوں گے۔ ہاشم پورے یقین سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا، کیا تم ہمیں ایسا سمجھتی ہو کہ ہم یوں کسی کو اس کی فیملی سے الگ کر کے رکھیں گے؟ آبی، کیا اتنے سالوں میں بھی تم مجھے نہیں سمجھ سکی؟ کیا تم اپنے باپ پہ بھی شک کر رہی ہو؟ آبی کے چہرے پہ تذبذب نظر آیا۔ آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر مجھے لگتا ہے وہ آپ لوگوں کے ہی پاس ہے۔ میں اس کے ماموں سے بھی ملی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکا ایسے ہی نہیں کھویا، بلکہ یہ کسی کرمنل کا کام ہے جس نے اسے گولیاں مار کر اغوا کر لیا ہے۔ وہ اتنا ڈیسنٹ آدمی جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا نا؟ ہاشم کے اندر ایک دم غصہ ابلا تھا۔ اور وہ خود کیا ہے؟ 2 قتل کر کے جیل جانے والا۔ اس کی باتیں سن کر تم ہم پہ شک کر رہی ہو؟ آنکھیں کھولو آبدار، فارس غازی خود ایک خطرناک مجرم ہے، غصے سے وہ بولا تھا۔ آبدار اداسی سے مسکرائی، پھر آگے ہوئی، ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاشم کاردار، پاکستان میں اس وقت 1,500 سے زیادہ لوگ مسنگ ہیں، میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا، پھر تمہیں کیسے پتا کہ میں فارس غازی کے بھانجے کی بات کر رہی ہوں؟ ہاشم کے منہ پہ کسی نے کھولتا ہوا تیل پھینک دیا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے بالکل گنگ ہو گیا۔ وہ شہری کے ہاتھوں مات نہیں کھا سکتا تھا، وہ صرف انہی کے ہاتھوں مات کھاتا تھا جن سے اسے محبت ہوتی تھی۔ آبدار کے تاثرات بدل کے معصومیت ندارد ہوئی۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہو بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھے۔ سو ثابت ہو گیا کہ سعدی یوسف نس قوم کا گم شدہ سائنسدان آپ لوگوں کے پاس ہی ہے۔ ویسے میں اس کے ماموں سے نہیں ملی، احمد سے ان کا ذکر سنا تھا صرف، گندے اچکا کر بولی۔ ہارون ایک دم غصے سے بولے، جو تمہارا مسئلہ نہیں ہے اس میں تم نہ بولو آبی۔ اچھا ٹھیک ہے ہارون، ہاشم نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر ان کو چپ کروایا، پھر آبی کو دیکھا، اس کی نظریں بھی بدل چکی تھیں۔ مجھے معلوم ہے تم فارس کو کچھ نہیں بتاؤ گی، کیونکہ تم اپنے باپ کو ایک قاتل کا دشمن نہیں بنانا چاہو گی۔ اب دھیان سے سنو۔ سنجیدگی سے وہ کہہ رہا تھا، ہاں وہ ہمارے پاس ہی ہے، لیکن ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ سائنسدان ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، چند ماہ کے لیے اس کو منظر عام سے غائب کرنا ضروری تھا، اور وہ میرا دوست بھی ہے۔ اب بولو اس میں کیا غلط ہے؟ اس کا لہجہ خشک ہو گیا تھا۔ مجھے غلط صحیح سے سروکار نہیں ہے، تو کیا چاہتی ہو تم؟ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ ناممکن، ہارون نے سختی سے اسے جھڑکا تھا۔ تم اس سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ ہاشم پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ میں نے اس کے میموریل ڈنر کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے۔ اس میں اس کے ڈنر ڈاکٹر نے تقریر کے دوران کہا تھا کہ وہ لڑکا آپریشن ٹیبل پہ چند لمحے کے لیے مر گیا تھا، مگر پھر اس کو ریکور کر لیا گیا۔ میں NDA سے گزرنے والے مریضوں کا انٹرویو کرتی ہوں، آپ سب کو پتہ ہے، مجھے صرف اس کا انٹرویو کرنا ہے۔ آپ کے بقول وہ آپ کا مہمان ہے، قیدی نہیں، سو یہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اس کی جگہ 10 اور کیسز لا دوں گا۔ ہاشم، مجھے اسی کا انٹرویو کرنا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ میں ہپنو تھراپسٹ ہوں ہاشم، میں اپنے جواب نکلوا لیتی ہوں۔ خاور نے ذرا چونک کر اسے دیکھا، مگر خاموش رہا۔ ٹاپک کلوزڈ۔ آبدار، تم مجھ سے نہیں مل رہی، اور نہ تم کسی کو کچھ بتا کر اس کی اور ہماری جان خطرے میں ڈالو گی، سمجھی؟ ہاشم نے کبھی اس سے اتنی درستی سے بات نہیں کی تھی۔ آبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ناراضی سے اٹھ گئی۔ ہارون خفا نظر آ رہے تھے، اور ہاشم شدید ناخوش تھا۔ یہ دن اس کے لیے قیمتی تھا، اور یہ آج سعدی کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا۔ ستارے گر بتا دیتے سفر کتنا کٹھن ہوگا، پیالے شہد کے پیتے تلخ ایام سے پہلے۔ اکتوبر کی پہلی دوپہر، سعدی یوسف اپنے کمرے کے باتھ روم میں کھڑا تھا اور آئینے میں کندھے پہ گولی کا نشان دیکھ رہا تھا، گول سا سرخ بھورا نشان جو اب ساری عمر اس کے ساتھ رہے گا۔
اسی وقت دروازہ زور سے پیٹا گیا۔ اس کے ابرو بھنجے، باہر نکلا تو ایک دم کسی نے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ سعدی بامشکل سنبھلا تو دیکھا وہ خاور تھا، ہاشم کا پرنسپل سیکیورٹی آفیسر۔ سیاہ کوٹ، بالوں کا کریو کٹ اور سیاہ مونچھوں والا اونچا لمبا بھرے جسم والا خاور اس کو دیوار سے لگائے غسیلی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہارا وکیل کون ہے؟ سعدی نے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی مگر خاور کامبیٹ میں اعلیٰ درجے کی تربیت رکھتا تھا، ذرا سا بھی نہ ہلا۔ سیدھی طرح بتاؤ، جج والی ویڈیو کس کو دی تھی تم نے؟ کس نے لیک کی وہ؟ سعدی کے ابرو حیرت سے اٹھے۔ وہ لیک ہو گئی ہے؟ گڈ۔ خاور اسے گردن سے دبوچے آگے آیا اور بڑے سے پانی کے برتن میں اس کا چہرہ جھکایا۔ سعدی نے خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ بولو، نام بولو وکیل کا۔ تم ایکس ملٹری ہو نا خاور؟ کیا رینک تھا تمہارا؟ خاور نے اس کا چہرہ پانی میں ڈبو دیا، چند لمحے رکا، پھر کھینچ کر باہر نکالا۔ اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا، منہ کھول کر وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ کون ہے تمہارا وکیل؟ تم ہاشم کے جتنے وفادار بن جاؤ، تم کاردار نہیں بن سکتے، تم ہمیشہ ان کے غلام رہو گے۔ خاور نے زور سے اسے دوبارہ ڈبکی دی، ساتھ ہی چلایا، نام بتاؤ مجھے اس کا۔ پھر باہر نکالا۔ ہاں، منہ کھول کر سانس لیتا، چہرہ سیدھا کیا، آنکھیں بند کیے وہ ہانپ رہا تھا۔ تم ان کے ساتھ ہوتے ہو لیکن تم ان کی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ نہیں سکتے، وہ تمہیں اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے خاور، تم ہمیشہ ان کے ساتھ سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہو۔ نام بولو ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے چند مزید ڈبکیاں سعدی کو دی، پھر اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ سعدی کا پورا سر اور چہرہ ٹپ ٹپ پانی ٹپکا رہا تھا، شرٹ بھیگ چکی تھی، ایسے گیلے چہرے کے ساتھ وہ ہلکا سا ہنسا۔ تم نے مجھے ایک تھپڑ تک نہیں مارا، ہاشم کاردار نے تمہارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، مار بھی لو تو مجھ سے کچھ نہیں اگلوا سکتے۔ میں وکیل کا نام نہیں بتاؤں گا۔ خاور کا چہرہ سرخ ہوا، اس نے جھٹکے سے سعدی کو بیڈ پہ دھکیلا۔ وہ مسلسل تم کاردار نہیں بن سکتے، وہ تمہیں کبھی اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے چلا رہا تھا۔ خاور کوٹ درست کرتے منہ میں کچھ بڑبڑاتا باہر نکل آیا۔ ہاشم کی طرف سے بھجوائی گئی اس کی فیملی کی تصویریں اس نے آتے ساتھ ہی بیڈ پہ ڈال دی تھی اور وہ اب بھی وہیں پڑی تھی۔ یہ ہوٹل کا وہ فلور تھا جہاں 4 سال قبل سمر کو گولی ماری گئی تھی۔ صبح کے اس وقت وہ خاموش اور سنسان پڑا تھا۔ احمر کے کہنے پہ سمر ادھر آ گئی تھی اور اب وہ دونوں لفٹ کے پاس کھڑے تھے۔ احمر بولے جا رہا تھا اور سمر بے توجہی سے سن رہی تھی۔ گواہوں کے مطابق فارس غازی اس لفٹ سے آیا تھا، لیکن جب میں نے تحقیق کی، یعنی اپنے قیمتی وقت سے چند گھنٹے نکالے جن کے پیسے میں آپ سے روزے قیامت مانگوں گا، تو دیکھا کہ ایک گواہ کے بیان میں تضاد ہے۔ اس نے ایک دفعہ کہا کہ غازی اس کے ساتھ لفٹ سے اترا تھا، مگر ایک دفعہ کہا کہ غازی اس کے سامنے لفٹ سے اترا۔ اب سامنے دیکھیے، احمد نے جوش سے اشارہ کیا۔ سمر نے بہت صبر سے ادھر دیکھا، وہاں ایک اور لفٹ تھی۔ یہ پرائیویٹ لفٹ ہے، ہوٹل کے مالکان کے لیے یا بہت خاص شخصیات کے لیے۔ سو ہمارا ٹرافی کلیکٹر بھی کوئی ایسی اسامی ہے جس کے ہوٹل مالکان سے روابط ہیں، وہ یقیناً ادھر سے ہی آیا ہوگا۔ اور سمر نے پرس سے ایک پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کی ویڈیو ہے اور فیس بھی۔ ارے، اس کو تعجب ہوا، پیکٹ کھول کر اندر جھانکا، پھر مسکرایا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کچھ مانگا تھوڑی تھا۔ نہیں رکھنی تو واپس کر دیں، فوراً ہاتھ پھیلایا۔ احمد نے جلدی سے پیکٹ اپنے پیچھے کیا، منہ بگڑا۔ کیا آپ کی امی نے آپ کو رسمی انکار کرنا نہیں سکھایا؟ پھر دوبارہ لفٹ کی طرف دیکھا۔ ویسے کام تو ابھی ختم نہیں ہوا، آپ ٹرافی کلیکٹر کے بارے میں مزید نہیں جاننا چاہتی کیا؟ نہیں، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ تصحیح کیجیے احمد، میں آپ سے بہت کچھ چھپا رہی ہوں۔ وہ آگے چلنے لگی تھی۔ احمد گہری سانس لے کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ آپ کے خاندان میں کوئی ایک بندہ ہے جو مجھے عزت دے؟ احمد وہ سنجیدگی سے اس کی طرف گھومی۔ کیا ہارون عبید نے آپ کو کوئی ہدایت دی ہے جج صاحب کی مدد کے لیے؟ کیونکہ جس ٹی وی چینل میں ہارون صاحب کے اکثریتی شیئرز ہیں وہ آج کل جج صاحب کی بہت حمایت کر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ احمد چپ ہوا، پھر شانے اچکائے۔ کنسلٹنٹ کلائنٹ پریویلیج کے تحت میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اچھا، کیا انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ کسی اور مشہور شخص کا کوئی اسکینڈل لیک کیا جائے تاکہ یہ اسکینڈل دب جائے؟
میں پریولیج کے تحت جواب نہیں دے سکتا۔ اوہ، مجھے یاد آیا کہ ہارون صاحب نے بتایا وہ میری بھتیجی کی سالگرہ پہ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ نہیں تو، وہ حیران سا ایک دم بولا، پھر فوراً چپ ہوا۔ زمر مسکرائی۔ مطلب کہ پہلے 3 جواب ہاں میں تھے۔ تھینک یو احمر، میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اچھا، وہ تلملایا تھا۔ یہ ہوئے پورے 1699 درے۔ ویسے ہارون عبید کا کاروبار کتنے ممالک میں ہے؟ وہ چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مسز زمر، وہ سنجیدہ ہوا، وہ میرے باس ہیں۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں ان کی معلومات آپ کو لیک کروں گا تو آپ غلط ہیں، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جو سعدی کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو آپ بھی غلط ہیں۔ جج صاحب کی ایکسٹورشن میں آپ بھی ملوث تھے۔ آپ ہمارے ساتھ اس سارے میس میں برابر کے حصے دار ہیں، اس لیے مجھے شام تک وہ لسٹ چاہیے ہوگی۔ ٹھنڈے اور نرم سے انداز میں وہ بولی تھی۔ احمد ناخوش نظر آنے لگا تھا۔ دور راہداری سے گزرتے ویٹر نے اوٹ میں کھڑے موبائل سے ان دونوں کی تصویر لی اور پھر سر جھکائے آگے بڑھتا گیا۔ سیڑھیوں تک پہنچ کر اس نے وہ تصویر ایک نمبر پہ بھیجی اور پھر فون ملایا۔ تیسری گھنٹی پہ ہیلو سنائی دیا۔ غازی بھائی، آپ نے مجھے کہا تھا کہ کوئی کام کی بات ہو تو بتاؤں، وہ دبی آواز میں زینے اترتے بتا رہا تھا۔ ہاں بولو۔ فارس ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک نوجوان 2-3 دفعہ یہاں آیا ہے، آج پھر نظر آیا، ساتھ میں لڑکی بھی ہے۔ اس نے سب کو یہی بتایا ہے کہ وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ سے ہے اور آپ کے کیس کو ری اوپن کرنے کے لیے چھان بین کر رہا ہے۔ کچھ گواہ اب بھی ہوٹل میں تھے، ان کے انٹرویو بھی کیے ہیں۔ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں، ان کی تصویر بھی لے کر بھیج رہا ہوں۔ اور دوسری طرف فارس کے چہرے پہ تناؤ در آیا۔ شکریہ کر کے فون رکھا اور پھر میسج کھولا۔ تصویر پہ نظر پڑتے اس کے ابرو تعجب سے بھینچے۔ کار آہستہ کر کے روکی، چھمبے سے اسکرین کو زوم ان کر کے وہ تصویر دیکھی بار بار۔ یہ دونوں میرا کیس ری اوپن؟ ایک دم سے ڈھیروں تفکر نے اسے آن گھیرا تھا۔ اس نے کار کا رخ موڑ لیا۔ سہ پیر میں احمر واپس ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ آ کر اپنے کمپین آفس میں مصروف ہو گیا تھا۔ آبدار اپنے کلینک میں تھی۔ کسی کام سے وہ باہر نکلی تو دیکھا ملازم ایک شخص کو لان میں لا رہا تھا۔ وہ اسمارٹ اور دراز قد تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلا آ رہا تھا۔ ملازم نے اسے لان چیئر پیش کی۔ وہ بیٹھ گیا تو ملازم آبی کی طرف آیا۔ یہ کون ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ احمر صاحب کے دوست آئے ہیں، فارس غازی۔ آبدار نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سنو، کچن میں چائے کے لیے بولو، اور اگلے آدھے گھنٹے تک احمر صاحب کو خبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ سے کہتی وہ آگے چلتی آئی۔ وہ کرسی پہ ٹانگ جمائے بے نیاز سا بیٹھا، بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ وہ قریب آئی تو فارس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسٹیپ احمر، ابرو اچکائے۔ جی، وہ آتے ہی ہوں گے۔ آبی نے اپنے چہرے پہ اپنی ازلی معصومیت طاری کر لی اور مسکرائی۔ آپ کا بھانجا ہے نا جو مسنگ ہے؟ احمد نے ذکر کیا تھا۔ سعدی یوسف کی یونیورسٹی میں چند ماہ کے لیے گئی تھی، ایکسچینج پروگرام کے تحت، وہیں ایک دفعہ دیکھا تھا اسے۔ فارس خاموشی سے اس لڑکی کی سرمئی آنکھیں دیکھتا رہا۔ سمر نے بتایا تھا کہ ٹھیکیدار کے بقول سعدی کا کی چین لینے آنے والی لڑکی کی آنکھیں ہلکے رنگ کی تھی، سرمئی نیلی۔ سارا اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ اس نے ہمیشہ سمجھا تھا کہ وہ گواہ لڑکی سعدی کی عمر کی، اس کی کوئی دوست، کوئی کلاس فیلو ہو سکتی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں بتائیے، کیسے ہوا یہ حادثہ؟ اس کی خاموشی کے باعث وہ چپ ہوئی، پھر دوبارہ ہمت کی۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ساری تفصیل مل جائے گی، لاپرواہی سے کہہ کر اس نے پھر سے گھڑی دیکھی اور ذرا اکتا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ملازم ٹرالی دھکیلتا آ رہا تھا۔ چائے لیجیے، آبدار نے شائستگی سے پیشکش کی۔ میں اپنی جیب سے چائے پیتا ہوں صرف، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی احمد ادھر آتا دکھائی دیا۔ اسے فارس کا میسج مل گیا تھا۔ وہ ذرا حیران تھا۔ تم ادھر؟ مجھے کام تھا۔ تم کدھر تھے؟ صبح سے کال کر رہا تھا، فارس نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ احمد ذرا رکا۔ ایک کلائنٹ کے ساتھ تھا، احتیاط سے بولا۔ تمہارے کلائنٹ تو ہارون عبید نہیں ہے؟ وہ کسی دوسری نوعیت کا کلائنٹ ہے۔ لوگ مجھے بہت سے کاموں کے لیے ہائر کرتے ہیں، غازی سادگی سے مسکرایا۔ البتہ ذرا تشویش بھی ہوئی، مگر جب فارس نے محض سر ہلا دیا تو اسے ذرا سکون ہوا۔ پھر خاموش بیٹھی آبی کا تعارف کروانے لگا۔ یہ آبدار عبید ہیں، ہارون صاحب کی صاحبزادی۔ یہ گریم ریپر سے آبسیسڈ ہیں، کلینیکل ڈیتھ پہ ریسرچ کر رہی ہیں، لیکن پروفیشنلی یہ ایک ہپنو تھراپسٹ ہیں۔ ذرا ہلکی آواز میں اضافہ کیا۔
وہ جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گھڑی لہرا کر ان کو ہپنوٹائز کر کے کہتے ہیں کہ الٹے لٹک جاؤ۔ احمد صاحب، آپ کی ہپنوسس کے بارے میں معلومات کافی کمزور ہے، وہ خفگی سے بولی۔ کوئی بھی کسی کو ہپنوٹائز کر کے اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروا سکتا۔ یہ صرف فوکس کرنے کے لیے، بری عادتوں کو چھڑوانے کے لیے یا بھولی یادوں کو واپس لانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم سب دن میں کئی بار تنویمی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، جب کوئی مووی دیکھتے ہوئے، کوئی کتاب پڑھتے ہوئے ہم پورے فوکس سے اس میں کھو جاتے ہیں۔ یہ تنویم کی ایک ہلکی شکل ہے، اور میں گھڑی دکھا کر لوگوں کو ہپنوٹائز نہیں کرتی۔ وہ ناراضی سے بولتی پڑ گئی۔ احمد نے سر جھٹکا۔ جانے دو، یہ بھی نارمل نہیں ہے، تمہارے خاندان کی طرح۔ آخری 4 الفاظ بس دل میں کہے اور متوجہ ہوا۔ کیا کام تھا؟ بہت دن سے تمہیں الیاس فاطمی کو ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا۔ پہلے میں سستی کر رہا تھا، لیکن اب کچھ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یوں ہی لگنے لگا ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ وہ مسکرا کر بولتا جا رہا تھا، اور فارس متضاد کیفیات میں گھرا اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آسمان پہ بادل، سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ ان سب سے دور سعدی یوسف اپنے قید خانے میں اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے قرآن کھلا تھا، اور وہ ارد گرد سے بے نیاز اس ٹھنڈی میٹھی سی چھایا کے زیر اثر تھا، جیسے تپتے صحرا میں بادل کا ٹکڑا ہو جو اس کے ساتھ ساتھ اوپر چل رہا ہو۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ وہ تعوذ پڑھ کر النمل اس جگہ سے کھول رہا تھا جہاں سے اس نے ایک روز چھوڑی تھی۔ آج کل بے ترتیب زندگی کی طرح تلاوت بھی بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی۔ ہاشم نے سوائے نئے کپڑوں اور کتابوں کے اس کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں کی تھی۔ سعدی کی طرف سے بھی اس کے ہر درہم، ہر دینار پہ خاک قرآن کبھی بے ترتیب کر رکھا تھا، کبھی کہیں سے پڑھتا، کبھی کہیں سے۔ بالآخر آج نمل میں ہدہد والے واقعے کو وہیں سے جوڑا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے اے ہدہد کہ تم نے سچ کہا یا ہو تم جھوٹوں میں سے۔ میرے اس خط کو لے جا کر اس کے پاس ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ، پھر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ او پیارے ہدہد، سعدی نے گہری سانس لی۔ اسی لیے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، وہ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد ہیں۔ سرد یعنی لٹورا۔ اس کا سر بڑا اور پیٹ سفید اور پیٹھ سبز ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ پہلے سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کی غیر حاضری پہ معقول وجہ نہ پیش کر سکنے کی صورت میں اس کو ذبح کرنے کی دھمکی دے دی۔ اب وہ بیچارہ خبر لے آیا، اتنی لمبی تقریر بھی کر دی، پھر بھی سلیمان علیہ السلام نے کہا، دیکھتے ہیں کہ تم سچے ہو بھی یا نہیں۔ کتنے عرصے سے وہ سلیمان علیہ السلام کا وفادار جاسوس رہا ہوگا، پھر بھی انہوں نے ایک دم سے اس کا یقین نہیں کر لیا، اور اگر کر بھی لیا تو جتایا ضرور کہ تمہاری تحقیق ضرور کروں گا۔ میں نے بہت سوچا کہ کیوں، شاید اس لیے کہ انسان جتنے اہم عہدے پہ ہو اتنے اس کے دشمن ہوتے ہیں، اتنا اس کو محتاط ہونا چاہیے، اور آنکھیں کان بند کر کے کسی کی بات پہ اعتبار نہیں کر لینا چاہیے۔ اور شاید ایک بادشاہ کی باروب شخصیت کے بھی منافی تھا کہ ایک دم سے اس ہدہد کی تعریف کر دیتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ڈسپلن ہر ادارے، ہر فوج اور ہر گھر کے لیے ضرور ہے۔ پھر اگلی آیت کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ملکہ سبا سلیمان کا خط پانے کے بعد کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے۔ خط کا مسودہ یہ تھا، یہ ہے سلیمان کی طرف سے، اور یہ شروع ہوتا ہے بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے۔ بس اتنا کہہ تم سرکشی نہ کرو میرے سامنے، اور مسلمان بن کر میرے پاس چلی آؤ۔ سعدی نے پین سے اس آیت کو انڈر لائن کیا۔ ملکہ بھی کیا ملکہ تھی، خط کی مہر سے پہچان لیا کہ یہ کسی عام آدمی کی طرف سے نہیں ہے، کنگ سلیمان کی طرف سے ہے، سو غرور سے اسے رد نہیں کر دیا، بلکہ اپنے سرداروں کے پاس اسے لے کر گئی اور ان کو پڑھ کر سنایا۔ اس زمانے میں خط بھیجنے والے کا نام پہلے لکھا جاتا تھا۔ مجھے یاد آیا اللہ تعالیٰ، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کو خط لکھے تھے، کسی کو صفحے جتنا لمبا، کسی کو صرف 2 الفاظ، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے،
اور سلیمان علیہ السلام نے بھی محض 2 فقرے لکھے، صرف 2 فقرے۔ عجب بات ہے، آپ ایک اتنی بڑی ملکہ کو دعوت دے رہے ہیں تو صرف 2 فقرے کیوں لکھے؟ مگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے، ملکہ نے کہا کہ اس کی طرف باعزت خط ڈالا گیا ہے، خط پہ شاہی مہر تھی اور وہ کسی قاصد کے ذریعے نہیں ڈالا گیا، اسے ایک پرندہ روشن دان سے گرا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تبلیغ کے لیے الفاظ سے زیادہ طریقہ اہم ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا کس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، مگر ہم آج کے مسلمان، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے چہرے پہ افسوس اترا، کمرے میں بھی اداسی بکھر گئی۔ میرے جیسے لوگ جن کے عقائد قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہوتے ہیں اور ہم بدعت سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور بدعت کو پہچانتے بھی ہیں، ہم جیسے لوگ اپنے ملک میں دن رات ہونے والی بدعتوں کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ فیس بک جہادی بن کر لمبے لمبے کمنٹ کرتے ہیں، یہ حرام وہ حرام۔ کسی محفل میں بدعت دیکھ لیں تو وہی شور برپا کیا اور پھر 2 فریق بنا کر لڑائی شروع۔ کوئی بدعتی SMS بھیجے تو جواب میں گرما گرم میسیج بھیج دیا۔ میں بتاؤں اللہ تعالیٰ کہ میرے ملک کا ایک بڑا طبقہ بدعتی کیوں ہے؟ وہ بدعتی ہے میرے جیسے قرآن و سنت کے پیروکاروں کی وجہ سے۔ قطعیت سے کہتے اسے بھول گیا تھا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ ان بدعتی مسلمانوں کو اگر کسی چیز کا علم نہ تھا، وہ اگر اپنے ماں باپ کے طریقے پہ چل رہے ہیں تو ہمیں تو اس کا علم تھا نا، ہم نے ان کو کیوں نہیں راہ راست پلانے کی کوشش کی؟ اور اگر کوشش کی تو کیسے؟ ٹوک کر، غصہ کر کے، تنقید کر کے، خود کو درست ثابت کرنے کی ضد میں بحث کر کے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اندھیرے میں بھٹکتے لوگوں کو چلا چلا کر اندھی کھائیوں سے خبردار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلانے سے صرف اتنا ہوگا کہ وہ لوگ ذرا ٹھہریں گے، الجھیں گے، مگر پھر جتنا ان کی آنکھیں دیکھنے کی عادی ہو چکی ہیں اتنے کو بہت سمجھ کر چلتے جائیں گے۔ اندھیروں میں چیخنا چلایا تھوڑی جاتا ہے، اندھیرے میں تو دیے جلائے جاتے ہیں۔ روشنی آئے گی تو تاریکی خود چھٹ جائے گی، حق آئے گا تو باطل خود بخود چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ، ہم مسلمان یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ بحث، ضد اور لڑائی سے کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ علوم الحدیث سیکھنے میں صحیح حسن ضعیف موضوع حدیث کا فرق جاننے میں، حدیث کی سند، راوی کی شرائط، یہ سب باتیں سمجھنے میں ایک عرصہ لگتا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے خود تو کہیں مہینے اور کہیں سال لگا کر دینی کورس کرتے ہیں، ڈپلومے یا سند لیتے ہیں، مگر دوسرے سے یہ امید کرتے ہیں کہ جو بات ہمیں خود کہیں برس لگا کر سمجھ آئی ہے وہ دوسرا شخص 4 لائن کے ایک SMS میں سمجھ جائے۔ چلانا آسان ہے لیکن دیے جلانا مشکل ہے۔ امر بالمعروف پہلے آتا ہے، نہیں انل منکر کا دوسرا نمبر ہے۔ آہستہ آہستہ نرمی سے، پیار سے، تحمل سے لوگوں کو تعلیم دی جائے تو وہ ہم سے اچھے سنت کے پیروکار بن سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمان یہ تحمل کہاں سے لائیں؟ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، مگر ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ہمارے فرقے کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ بھی جنتی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ طریقہ ہوتا ہے تبلیغ کا جو دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے الفاظ کی بجائے طریقے کو سحر انگیز رکھا تھا۔ سوری اللہ تعالیٰ، میں بھی کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو گیا۔ تعصب سے سر جھٹکتے اس نے قرآن بند کیا، پھر دل سے دعا کی کہ کاش اس کے پاس بھی کوئی ہدہد ہوتا جو اس کے گھر والوں کا پیغام چونچ میں دبائے اس کی کھڑکی میں آ گراتا، لیکن سعدی کے اس کمرے میں تو کھڑکی تک نہ تھی۔ وہ بھی کس چیز کی امید کر رہا تھا؟ دعا کرتے کرتے اس نے چھوڑ دی اور وہ پیکٹ کھولا جو خاور دے کر گیا تھا۔ اندر عید ڈنر کی تصاویر تھی، وہ ان کو چند دن میں کہیں بار دیکھ چکا تھا۔ سعدی کا دل پھر سے ایک دم خراب ہونے لگا۔ سارا نے کسی کو نہیں بتایا، یہ لوگ مجھے مس بھی نہیں کرتے کیا؟ یہ کیسے ہاشم کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے پیغمبر پرندے کی دعا کر رہا تھا؟ ان سے گلہ کرتے کرتے وہ ٹھہرا۔ یہ حنین اور زمر کی سیلفی تھی، دونوں مسکراتے ہوئے کیمرے میں دیکھ رہی تھی۔ یہ تصویر اس نے کتنی دفعہ دیکھی تھی، لیکن جو آج نظر آیا وہ پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ حنا کے ہاتھ میں اس کے سیل کے ساتھ وہیں سلور پین تھا، OCP کا پین کیمرہ۔ سمر نے یہیں اسے لانے بھیجا تھا تاکہ وہ اس کیمرے کے ساتھ تصاویر بنوائے۔ سعدی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا،
پھر سے انا کی آنکھوں میں دیکھا. اس نے سیلفی کے لیے 2 انگلیوں کی وی بنا کر رکھی تھی. پہلی دفعہ سعدی کو لگا وہ وکٹری کی وی ہے. وہ پین حنین کے پاس ہے. وکیل نے نہیں، حنین نے جج کی ویڈیو لیک کی ہے. سارا نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا. اس نے وہ پین حنین کو دے دیا. اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اس کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے. کوئی ناممکن سمجھ کر یوں دعا مانگنا چھوڑا کرتا ہے سعدی. او مائی گاڈ، میں یہی سمجھ رہی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیا پکچر میں دکھایا ہوگا جو سعدی جس کو دیکھ کر اس کو ہنٹ ملے کہ ہاں وہ سب جان گئے ہیں. تو وہ پین تھا جس کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا. او گاڈ، بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا یہ ناول. اس کی یہ ایپیسوڈ بھی بمباسٹک تھی، زبردست تھی. اچھا پتہ ہی کیا ہوا کہ جو میں پڑھ رہی تھی نا PDF سے، اس میں مسنگ تھے کچھ پیجز، تقریباً کوئی 15 پیجز مسنگ تھے اس میں. اور مجھے اب ظاہر سی بات ہے مسنگ پہ ان کو تو کور کرنا تھا. تو پھر میں آن لائن گئی، وہاں پر میں نے آن لائن نمل ناول کھولا. تو پھر وہاں سے مجھے یہ مسنگ پیجز مل گئے، کیونکہ آف کورس یار میں اس بات پر نہیں وہ اتفاق کر سکتی تھی کہ آگے پیج مسنگ ہے تو میں اسی کو پڑھ لیتی ہوں. میرے بس میں نہیں، مجھے کوئی نہ کوئی طریقہ تو ڈھونڈنا ہی تھا. میں اتنے پیجز کو نہیں بھائی، میں تو برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی. مجھے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا تھا. بے شک مجھے اس ناول کو، اس ڈائجسٹ کو ہی نہ ڈھونڈنا پڑتا جس میں وہ ایپیسوڈ آئی تھی. تو خیر میں پہلے بھی کیونکہ کر چکی تھی، پہلے بھی 1-2 پیجز مسنگ تھے تو پھر میں نے اسی طرح پڑھے تھے. تو اب بھی میں نے ایسے ہی پڑھے ہیں وہ مسنگ پیجز. تو میں بس اس لیے بتا رہی ہوں کہ کیونکہ میں خود ناولز پڑھتی ہوں اور مجھے ناولز کا بہت زیادہ شوق ہے، اور یہ ناول تو میرا فیوریٹ ہے. حالانکہ میں نے نہیں پڑھا تھا، بٹ مجھے 110% یقین تھا کہ یہ ناول بہت زبردست ہوگا، اور اسی لیے پھر اس کو میں نے سٹارٹ کر ہی لیا فائنلی. اور اس میں بہت اچھے اچھے میسیجز ہیں. بس وہی نا، ہر ایک چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹیو سائیڈ ہوتی ہے، بس آپ پر ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو، اس کو کیسے لیتے ہو. تو پازیٹیو لیجئے ہر ایک چیز کو اور اچھے سے سمجھیے. آج کے دن کا میری یہ 7ویں ویڈیو ہے جو میں ریکارڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 8ویں بھی میں آج ہی ریکارڈ کروں گی. میرا سٹیٹ کا پیپر بھی ہے، بٹ ابھی 3 دن ہے میرے پاس، جسٹ 3 days ہے. تو ایک اور ایپیسوڈ ریکارڈ کر لیتی ہوں. میں کیا کروں، مجھ سے نہیں صبر ہو رہا. اور میرا بھائی سو رہا ہے، اس کے خراٹوں کی آواز بھی ویڈیو میں آ رہی ہوگی. آپ لوگ دیکھا، اس نے فوراً خراٹے لینا شروع کر دیے. تو خیر یہ آپ کو ان 2 ایپیسوڈز میں تو سنائی دیں گی، اگلی ایپیسوڈز میں بھی شاید میرے بھائی کے خراٹے آپ کو سنائی دیں. تو میرے پاس چوائس نہیں ہے، کیونکہ میری بہن جو ہے وہ دوسرے روم میں ہے اور وہ نیند کی بہت کچی ہے. اگر میں ذرا سا بھی بولوں گی تو وہ اڑ جائے گی. تو یہ میرا بھائی ہے، یہ اس کے سامنے تو میں کر رہی ہوں. وہ تھوڑی دیر پہلے اٹھا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا تم چلی جاؤ یہاں سے، تم نے مجھے ڈسٹرب کر دیا، میں سو رہا تھا. تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، سو جاؤ سو جاؤ. تو اب وہ پھر سو گیا. تھوڑی دیر تک اس کے خراٹوں کی آوازیں آنے لگی. کتنا مست ملنگ نیند ہے ان کی، اور مجھے نیند ہی نہیں آ رہی ہے کیونکہ مجھے اتنا سسپینس ہو رہا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. تو خیر میں ابھی اس ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتی ہوں، کیونکہ میری موبائل کی سٹوریج بھی فل ہوگی اور میں پریشان ہوں کہ میں نے اب کیسے ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے. لیکن خیر دیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ حل ہو ہی جائے گا. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.